السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا اذان کے بعد کی جانے والی دعا سے ہٹ کر کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے اور بلکہ صفا مروہ پر بھی وسیلے کی دعا کرتا ہوں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول دعاؤں کی جملوں کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جواب: اول، دعا کے متعلق اصل حکم تو یہی ہے کہ دعا کرنا جائز ہے جب تک کہ دعا میں گناہ پر مشتمل دعا شامل نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا ان الفاظ میں کرنا جیسے اللہم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر بلند فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اچھی دعا ہے، اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، یہ دعا احادیث میں ثابت بھی ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے مخصوص جگہوں یا اوقات میں الفاظ کو دعا میں شامل کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ان مخصوص جگہوں یا اوقات کے الگ سے مسنون الفاظ بھی وارد ہوئے ہوں، ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ جن جگہوں پر دعاؤں کے لیے مخصوص الفاظ احادیث میں ثابت ہیں، پہلے ان الفاظ میں دعا مانگے اور پھر اس کے بعد شرعی طور پر جائز کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا بھی شامل ہے۔ 2، مسلمان پر لازمی ہے کہ احادیث سے مذکور دعاؤں اور اذکار کے الفاظ کی ترتیب کا خاص خیال رکھے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت کے متعلق فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دعا مانگنے والا شخص عربی زبان نہ جانتا ہو تو ممکن ہے کہ الفاظ آگے پیچھے کرنے سے دعا کا معنی ہی تبدیل ہو جائے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ میں ہے کہ دعاؤں کا باب بہت ہی وسیع ہے، یعنی بہت ہی بڑا ہے، اس لیے بندہ اپنے پروردگار سے ہر قسم کی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا میں کوئی گناہ نہ ہو، جبکہ مسنون اذکار اور دعاؤں سے متعلق یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر توقیفی ہوتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ اور تعداد دونوں ہی خاص ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور خصوصی اہتمام کرے، چنانچہ مسنون تعداد اور الفاظ میں کمی بیشی نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی کرے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جتنی بھی باتیں اور جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہے اور قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہے تو اس کے آپ کو ریفرنسز ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور پلیز ہمارا جو چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو اور بھی مل سکے۔